اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم منبع رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ وہ ذات واحد ہے جو اپنی ہی ذات میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ وہ اتنا خوبصورت، مہربان اور قریب ترین ہے کہ کائنات کی ہر شے ہمہ وقت اس کی تسبیح میں مگن رہتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ایسے میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی محبت کا حق ادا کریں۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے محبت و عشق الہی پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ماسٹر آف اورینٹل لینگویجز ہونے کے ساتھ ساتھ آلموسٹ 21 مضامین میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ آپ ایک عظیم اور مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر
جانے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ تاریخ میں چیئرپرسن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ قومی اور بین الاقوامی حلقوں میں ایک مستند صوفی محقق کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ عشق و محبت کا مفہوم کیا ہے، اور عشق الہی یا محبت الہی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ ویلکم میم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف، رب کی طرف کئی رستے جاتے ہیں، اور صوفی مقولہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف اتنے رستے جاتے ہیں جتنے کہ انسانوں کی تعداد ہے، یعنی کہ ہر شخص اپنے سبجیکٹیو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ سفر طے کرتا ہے۔ بہرحال ان رستوں کو اگر ہم براڈلی کیٹیگرائز کریں تو کہا جاتا ہے کہ 4 طریقے ہیں یا 4 راستے بنتے ہیں۔ ایک رستہ علم کا رستہ ہے، ایک عمل کا رستہ ہے، ایک عقل یعنی کہ حکمت و دانائی کا رستہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ عشق کا رستہ ہے۔ تو پس ثابت ہوا کہ جو 4 جو میجر راستے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ عشق کا رستہ ہے۔ اس سے آگے اگر ہم بات کو بڑھائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ محبت اور عشق الہی کے تصور کے علمبردار ہیں۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو غیر صوفی علماء کرام جو ہمیں ملتے ہیں، انہوں نے جو خدا کا تصور پیش کیا، خدا کی ذات کا جو تصور عوام الناس نے پیش کیا، وہ یہ تھا کہ خدا ایک ماورا ہستی ہے، ایک ماورا طاقت ہے، اور بہت دور ہے انسانوں سے، اور عذاب دینے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں صوفیہ کرام نے جو خدا کا تصور پیش کیا وہ یہ تھا کہ خدا بہت قریب ہے انسان کے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور خدا جو ہے وہ ایک محبت کرنے والی ہستی ہے، بے انتہا محبت کرنے والی ہستی، یعنی کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والی۔ صوفیہ کرام نے اللہ پاک کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کو زیادہ بڑھ کر اجاگر کیا۔ اگر ہم تصوف کی تاریخ دیکھیں تو عشق الہی اور محبت الہی کا تصور جو ہے وہ پہلی بار جس نے آرٹیکولیٹ کیا وہ رابعہ بصری ہیں۔ رابعہ بصری 10ویں صدی عیسوی کی ایک صوفی شاعرہ ہیں۔ ان کی شاعری دستیاب بھی ہے، عربی میں تھی، اس کا انگلش ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے انکنڈیشنل لو آف گاڈ کا تصور پیش کیا، یعنی کہ ایک ایسا خدا کی محبت کا تصور جو بلا مشروط ہے، جو کسی غرض اور غائط سے پاک ہے۔ رابعہ بصری صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ انسان خدا کی عبادت کرے تو اس طرح کرے کہ اس میں کوئی غرض، کوئی حرص، کوئی لالچ جو ہے وہ موجود نہ ہو، اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت میں کیا جائے۔ اسی لیے پھر یہ خیال بھی انہوں نے جو ہے پیش کیا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی یا دوری یا نجات، اور دوسرا جنت کے حصول کا جو دونوں جو اغراض ہیں، ان دونوں اغراض سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات کافی اہم ہے سمجھنی کہ جنت اور جہنم کا انکار نہیں کیا صوفیہ کرام نے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ایزیوم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ اللہ پاک کی محبت ہے، جس کے یعنی کہ آؤٹ آف لو جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرے۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منصور حلاج جو ہیں، حسین بن منصور حلاج، وہ بھی عشق کے رستے کے مسافر تھے۔ پھر ہم اور آگے جائیں تو 13ویں صدی عیسوی میں ہمیں ابن العربی کا ذکر ملتا ہے۔ ابن العربی نے ترجمان الاشفاق میں جو ہے اس کانسیپٹ کو، تصور عشق الہی کو بڑا بیان کیا، کھل کے بیان کیا۔ لیکن 13ویں صدی میں ہی جب مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی مانوی تحریر کی تو اس سے جو ہے یہ عشق کا جو کانسیپٹ ہے، عشق جو ہے بیسیکلی ایک پرشین ورڈ ہے۔ اس سے پہلے جو عربی میں لکھا گیا اس میں حب کا ہمیں لفظ ملتا ہے، دونوں کا مطلب جو ہے مفہوم ایک ہی ہے۔ تو جلال الدین رومی نے 13ویں صدی میں ایک مربوط فلسفہ عشق پیش کیا۔ یہ فلسفہ عشق کیا تھا؟ رومی کا یہ کہنا ہے کہ انسانی روح میں ایک الہیاتی عنصر ہے، ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے بنی آدم کو تخلیق کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو
یہ جو انسان میں جو عشق ہے یہ بیسیکلی انسانی روح کے اندر وہ تڑپ کا نام ہے جو کہ اپنے الہیاتی منبع و ماخذ کی طرف واپس پلٹ لوٹ کے جانے جانے اور کا۔ لوٹ جانے کی تڑپ ہے، ارج ہے، یعنی کہ ڈیوائن سورس آف اوریجن میں واپس لوٹ جانے کی طلب اور تڑپ کو عشق کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے آگے اگر ہم بات کو بڑھائیں تو عشق ایک ایسی طاقت یا فورس ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا باعث بھی ہے۔ عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس پہ جو سالک ہے وہ عاشق ہے اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ محبوب ہے، لیکن یہ ایسا رستہ ہے جس پہ محبوب خود عاشق کو چنتا ہے، اٹس ناٹ ادر وے راؤنڈ، یعنی کہ جب اللہ پاک کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ آخری بات جو میں عرض کر دوں وہ یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ میں کر دوں کہ عشق کا رستہ واحد رستہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمل کا رستہ بھی ہے، علم کا رستہ بھی ہے، اور عقل یعنی کہ حکمت و دانائی کا رستہ بھی ہے۔ تو عشق جو ہے یہ ان رستوں میں سے ایک رستہ ہے اور یہ واحد رستہ نہیں ہے خدا پاک تک پہنچ۔ جی ناظرین، عشق کا رستہ خدا تک پہنچنے کا واحد رستہ نہیں ہے۔ ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں، اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عشق الہی کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ موضوع جو ہے یہ اسے کہہ لیں کہ ایک برننگ کویسچن ہے، بہت ہی دلچسپی اور ہر بندے کی ایک توجہ کا مرکز بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ محترمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں عشق کے حوالے سے ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ پہلے تھوڑا سا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ عجمی لفظ ہے، عرب کے اندر جو ہے وہ حب یا اشد حب، جیسا کہ آپ نے شروع میں قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ کی محبت میں صرف محبت میں اشد حب ہے، یعنی سپرلیٹیو ڈگری کہہ لیں۔ تو عشق ایک جذبہ ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک امپلس ہے، یہ ایک انرجی ہے، یہ ایک صفت ہے۔ تو جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو عاشق کہتے ہیں، اور جس کے لیے یہ جذبہ آ جاتا ہے اس کو معشوق کہتے ہیں۔ اس کو میرا خیال ہے کہ سب سے آسان لفظوں میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کھل کے بیان کیا کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام۔ یعنی ایک ایسا جذبہ، ایسی قوت ہے کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو وہ اس کو ایک ایسی پازیٹیو قوت لیتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی ایک طاقت ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہ انہوں نے پیغام بھی دیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس اعتبار سے یہ عشق جو ہے یہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی توجہ دلائی کہ یہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ عشق اصل میں پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عشق کا ذوق تماشا مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ تو جو انہوں نے اس طرح بھی توجہ مبذول کروائی کہ اس کائنات کے ظہور کا سبب بھی عشق ہی ہے، جس کو حب کا نام دیا گیا۔ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد یا فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا یا مخلوق کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کریم نے چاہا کہ میری کو معرفت حاصل کرے، اس نے چاہا، دیکھو نا قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے لیعبدون. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے کامل مکمل مفسر قرآن سمجھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون. یعبدون کا مطلب عبادت صرف رسموں کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر روح فداکاری کا جذبہ، اللہ کے لیے مٹ جانے کا جذبہ کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتے ہیں. تو انتہائی تذلل کی کیفیت جو ہے اپنے مالک کے آگے پیش کر دینا، اپنی پیشانی، ناک، ہاتھ، جسم جو ہے بچھ جانا، اس کو عبادت کہتے ہیں. تو انسان کی اور یہ عبادت محض ایک معروضی نہ ہو، ایک شعوری عبادت ہو، ایک آگہی کے ساتھ ہو کہ میں اپنے مالک، اپنے خالق، اس کے آگے اپنا تن من دن، جس طرح حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے محبوب آپ کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو اس پہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اس کو علامہ نے یہ بھی کہا کہ عشق دم جبریل ہے، عشق جو ہے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، دم جبریل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. تو اس جذبے کو قرآن و سنت کی زبان نے اشد حب کہا کہ شدید محبت، جس طرح حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کوئی تم میں کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سب انسانوں سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ احبہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ایک اظہار ہے، ایک وفا ہے کہ یہ جب اللہ کے لیے پیدا ہو تو اس کو عشق حقیقی کہہ دیتے ہیں. بالکل. ناظرین، عشق کو عشق سے راہ ہوتی ہے، محبت کو محبت سے راہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سورہ رحمان میں فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ، علامہ صاحب فرماتے ہیں عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم. آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر یہ عشق اور عقل کا جھگڑا کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عشق اور عقل سے مراد کیا ہے. اس کے دو پہلو ہیں اس بحث کے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ عقل سے مراد جو ہے وہ لاجک اینڈ ریشنالٹی لے رہے ہیں، یا اس سے مراد دانائی اور حکمت لے رہے ہیں، وزڈم اور ہائر انٹلیکٹ کی سینس میں. اگر اس سے مراد آپ لاجک اینڈ ریشنالٹی کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اقبال میں ہمیں یہ عشق اور عقل کا مارکہ جو ہے بہت تفصیل سے ان کی شاعری میں ملتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اقبال نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں بھی تصوف کو جو ہے سپرا ریشنل ریلم جو ہے وہ تصور کیا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ریلم جس میں عقل یعنی کہ ان ٹرمز آف لاجک اینڈ ریشنالٹی اس کا رول کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تصوف کی روایت میں عقل کو حجاب راہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. حجاب راہ اس سینس میں کہ جو ہمارے روحانی اور مذہبی تجربات اور عقائد ہیں اس میں ہر چیز جو ہے وہ عقل کی کسوٹی پہ پوری نہیں اتر سکتی. بات یہ ہے کہ عقل اور دانائی اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، ہمیں ایک ریشنل بینگ بنایا ہے، ہم عقل کو بالائے طاق تو نہیں رکھ سکتے. جو اقبال کا بھی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاس ماں عقل،
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن عقل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عشق کی آمیزش جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تمام مذہبی حقیقتیں جو ہیں اس کو آپ عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھ سکتے۔ اور رہی بات دوسرا جو بحث کا پہلو ہے کہ عقل سے مراد حکمت اور دانائی ہے، جیسے کہ قرآن میں کئی بار کتاب اور حکمت کا ذکر بار بار اکٹھا آیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کی نبیوں پر جو ہے ان کو حکمت کی تعلیم دی، تو اس حکمت سے مراد جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم سے حصہ ملنا ہے، جس کو ہم دانائی کہتے ہیں، جس کو ہم ہائر انٹلیکٹ کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عقل اور عشق، عقل ان ٹرمز آف انٹلیکٹ اینڈ ہائر وزڈم، یہ بھی ایک رستہ ہے جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تصوف میں مدارج اور جو مقامات کا جو ذکر ملتا ہے، تو جو عشق کے رستے پہ چلتا ہے وہ غوثیت کا مقام پا سکتا ہے، اور جو عقل کے رستے پہ چلتا ہے وہ قلندریت کا مقام جو ہے پاتا ہے۔ ماشاء اللہ، میم نے بہت خوب اس بات کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میم نے ہمیں بتایا کہ عقل سے مراد ہم ریشنلٹی بھی لے سکتے ہیں اور اس سے مراد ہم وزڈم بھی لے سکتے ہیں۔ وزڈم جو ہے وہ بھی خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ انسان، ایک عام آدمی جو ہے وہ محبت الہی میں یا عشق الہی میں اس کے حصول کے لیے کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ کون سے منازل ہیں، مدارج ہیں جو اسے طے کرنا پڑتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ محظوظ بھی ہو رہا ہوں اور معلومات میں بھی بڑا اچھا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ موضوع اصل میں مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈز والا حساب ہے۔ اس پہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس عقل اور عشق کے حوالے سے گفتگو کی۔ دیکھو، عقل ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں جگہ بار بار کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ نعمت بھی دی، وہ بھی دی، پھل بھی دیے، میوے بھی دیے، زندگی بھی دی، حیات بھی دی، تمہیں میں نے قوت سماعت بھی عطا کی، بصارت بھی عطا کی، ان گنت نعمتیں گننے کے بعد وہاں آخر میں آ کے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں عقل بھی دی ہے۔ دیکھو، انسان کے پاس سارا وجود ہو، مال و اسباب ہوں اور سارے سٹیٹس ہو، لیکن اس کے اندر سے اگر عقل نکال دی جائے، عقل سے وہ محروم کر دیا جائے، تو اس کو پاگل خانے بند کر دیتے ہیں، اس کو زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نقصان نہ کرے۔ کوئی اس کو کہہ سکتا بھی بندہ تو ٹھیک ہے، پورا وجود ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح دھڑک رہا ہے، بظاہر کسی شے کی کمی نہیں، لیکن وہ عقل موقوف ہونے کی دیر ہے تو اس کو سارے میڈ پرسن کہتے ہیں۔ بالکل، سارے ڈرتے ہیں اس سے، بچے بھی ڈرتے ہیں، بیوی بھی ڈرتی ہے، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ کچھ کر نہ لے، بلکہ اس کو اس لیے باندھ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو نہ ہلاک کر۔ تو لہٰذا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے جگہ جگہ فرمایا تم تدبر کرو، غور کرو، یہ تمہیں میں نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرو۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہر نعمت جو اس کا بندہ ادراک حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عقل کی عام طور پہ مذمت کی جاتی ہے وہ عقل معاش ہے۔ وہ عقل ایسی ہے جو صرف دنیا اکٹھی کرنے کے لیے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئت، یہ دنیا کی حب جو ہے، اب محبت کی جو بات جاری ہے، یہ دنیا کا عشق جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، یہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے ڈاگز ہیں، کلاب کتے ہیں یہ۔ تو یعنی اتنے سخت الفاظ، یعنی وہ عقل جس کو ہدایت کی راہ کے لیے استعمال کرنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں استعمال کرنا تھا، مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنا تھا، اس نے اس عقل کو بم بنانے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے، معصیت پھیلانے کے لیے اور ساری دنیا کو غرق کرنے کے لیے اس نے، جس کو علامہ نے بھی کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خدا خودکش کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم ہوا یہ ظلمات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریوں، اریانیوں، میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں، حضور کی محبت نہیں، صحابہ کا طریقہ مبارک نہیں، اہل بیت طہار کا اسوہ حسنہ نہیں، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ تو وہ عقل معاش ہے دنیا دار، اور دوسری عقل معاد ہے جو آخرت کی فکر دیتی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کی دیتی ہے، جو امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل اور افت قلب و نظر، جو انسان کو ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت عطا کرتی ہے۔ تو یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ بس یہی جو جذبہ ہے جو انسان کو ایک مہمیز کا کام کرتا ہے کہ والہانہ پن کی طرف، یہ عقل جو ہے جس کو کہیں عشق مجازی تلکن بازی، یہی انسان کو عشق اور یہ عقل و شعور اور آگہی جو ہے، جو فکر آخرت کے ساتھ جس کو جوڑ دیا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا، وہ شریعت پہ کیسے عمل کرے گا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے؟ وہ شریعت پہ کیسے عمل کرے گا اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ وہ شریعت پہ کیسے عمل کرے گا جب سرکار کی سیرت اس کے سامنے نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے عقل معاد جو ہے وہ محمود ہے، جس کو ہر ایک نے پسند کیا، جس کی ہر ایک نے تعریف بھی کی۔ تو یوں کہہ لیں کہ عقل کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے اس سے اگلا جو درجہ ہے، جب فدائیت کے بندہ انتہائی مقام میں چلا جاتا ہے تو اگلی سٹیج وہ عشق کی سٹیج بن جاتی ہے۔ انسان شعوری طور پہ جب دیکھے کہ وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تم ان کو گننے لگ جو تو گن نہیں سکتے۔ تو وہ ذات جس نے اتنا احسان کیا بندے پہ، اتنا کرم کیا بندے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اس کو اتنی بزرگی عطا کی، اور اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کو مسجود ملائک بنایا اور اس کی خاطر ساری کائنات کو سجایا، اور پھر اس کے اندر فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونک دی، پھر اس کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کو اپنی صفتوں سے مزین کیا، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو ایسی ذات جو اتنی مہربان ہو، اتنی مشفق ہو، اس قدر بندے سے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت اللہ بندے، تو اس محبت کا جواب جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو محبت کا جواب محبت سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے بابا غلام فرید فرماتے ہیں کہ عشق و جاگ لگی یا سانو، عشق و جاگ لگی یا سانو، اسی ازلوں شاہ ستھرے، نہ سا وید کتاباں پڑھیاں سی آپ اپنے تے اترے، عشق دیے ریت سارے جہان تو جدا، نہ راہ وے خدا نہ قرا وے خدا، جتھے چاند ہے جھکا دے نہ عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ تو یہ عشق کا جو جذبہ ہے یہ اللہ کے لیے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ ادراک حاصل کرے کہ میں کس ذات کے لیے اپنا جو ہے سر سجدے میں رکھ رہا ہوں۔ بلکہ آخر میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو اپنا سر، اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، خاک پہ رکھتا ہے، تو ذرا نگاہ کر کے دیکھ، میں اٹھا کے اپنی رحمت کی آغوش میں کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، محبت و عشق کا راستہ بہت خوبصورت صحیح لیکن بہت کٹھن بھی ہے۔ اس راستے پہ پھر ہو سکتا ہے آپ کو آنکھ میں چھلانگ لگانی پڑ جائے، اپنے ہی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی پڑ جائے، کئی دن کنویں میں گزارنے کے بعد سر عام بازار میں بکنا پڑ جائے، اور تو اور ہو سکتا ہے تپتی ہوئی دھوپ میں پورے کا پورا کنبا لٹا کر اپنا سر بھی نیزے پر دینا پڑ جائے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ
کیا چاہتا ہوں. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب بھی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ہے ہدیہ نعت کا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سماعتوں کو راحت بخشتے ہیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، کہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، کہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت بھی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زغرا کا صدقہ کہ ایسی شام آئے، جناب زغرا کا صدقہ کہ ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم اپنے اگلے سوال کے لیے
اپنی معزز مہمان ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا یہ سوال کافی اہم نوعیت کا ہے اور آلموسٹ ہر انسان کے مطلب اور غرض و غایت کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا آپس میں تعلق ہے اور یہ تعلق کتنا گہرا ہے؟ جی، آپ نے بالکل درست کہا عمران کہ یہ ایک بہت پوچھا جانے والا جو ہے سوال ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، یعنی کہ مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت تک لے کے جا سکتا ہے، اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس رستے تک لے کے جا سکتا ہے۔ اگر ہم صوفیہ کرام کی جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ 12ویں صدی عیسوی میں ایک فارسی کے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں، روز بہان باقلی۔ انہوں نے اپنے خود نوشت میں بھی اپنے اس سفر کا بہت کھل کے ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کر کے اس منزل تک پہنچے۔ اور اگر ہم پاکستانی لوک داستانوں کا ذکر کریں تو اس میں ویسے تو ان کے کئی ورژنز ہیں، لیکن جو موسٹ پاپولر ورژن ہے اس کے مطابق سسی پنو اور ہانی شاہ مرید کی جو فوک ٹیلز ہیں، اس میں سسی اور پنو کی جو محبت ہے، اس کے آخر میں پنو جو ہے وہ سسی کی محبت میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہانی اور شاہ مرید کا اگر قصہ دیکھیں تو ہانی کی محبت میں جو ہے وہ شاہ مرید اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک رستہ ہے اور اس کے اوپر جب انسان چلنا شروع کرتا ہے، بھلے وہ عشق حقیقی کا رستہ ہو یا عشق مجازی کا، دونوں رستوں میں سرٹن پیرللز ہیں۔ اگر ہم اس طرح اس بات کو آگے بڑھائیں کہ جو انسان عشق مجازی کو ایکسپیرینس کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے انا کا حصار توڑتا ہے۔ ہم سب انسان اپنے انا کے حصار میں قید ہیں اور اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے۔ عشق مجازی سب سے پہلے آپ کو اس انا کے حصار کو توڑنا سکھاتا ہے، اس کو وہ جھکنا سکھاتا ہے، سبمیشن سکھاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو عاشق ہے وہ اپنے منزل یا اپنے گول کی طرف یکسوئی کے ساتھ سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہی 2-3 جو بیسک پری ریکوزٹس ہیں، یہ تصوف کے راستے کے پری ریکوزٹس ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو ایک یو ٹرن آتا ہے اور آپ کا جو گول یا منزل ہے یا قبلہ ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ قبلہ بدل جاتا ہے اور انسان عشق مجازی کے راستے پہ چلتا چلتا حقیقت پر پہنچ جاتا ہے۔ آخر میں جی میں اس غلطی کا جو ہے میں ازالہ ضروری سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اٹس ون آف دا مینی ویز، اور ہر عشق جو ہے عشق مجازی ضروری نہیں کہ وہ جو ہے عشق حقیقی تک لے بھی جائے۔ بالکل۔ ہم سے عشق مجازی کی حقیقت پوچھو کہ یہ بت جب نہیں ملتے تو خدا ملتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو عشق الہی کی ترغیب کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے آج کے دور میں؟ جو سوال آپ نے پوچھا ہے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب نوجوان اور عشق یہ تو لازم و ملزوم ہے، کیونکہ یہ عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے امنگیں بھی جوان ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں اور بعض بہک بھی جاتے ہیں، بعض سنور بھی جاتے ہیں۔ اس پہ علامہ غالب نے تو بڑے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ عشق نے نکمہ کر دیا غالب، عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کسی کام کے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ انسان کے جسم کے اندر، ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے۔ تو اب نوجوانوں کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح عشق حقیقی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف آئیں،
تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے۔ میں جب اپنے شیخ اور مرشد کے ساتھ طریقت کی منزلیں، ان سے قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنی، تصوف کی ساری باتیں سلسلہ جاری تھا، تو کسی ہمارے پیر بھائی نے، دوست نے کہا کہ اپنے شیخ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا عقل کو ہاتھ مارو کہ ان سے کس طرح محبت کروں۔ اب میں جو ہے وہ 19 یا 20 ایئرز اولڈ ہوں، وہ اباؤ 50 ہیں یا 55 ہیں، پھر جو ہے وہ کوئی محبت کی نسبت نہیں بنتی۔ کیسی تم عجیب بات کر رہے ہو۔ پھر ان کا جو فزیکل سٹرکچر ہے اس میں مجھے کوئی ایسی اٹریکشن نظر نہیں آتی کہ میں اسے محبت کروں۔ کیسی عجیب تم امکانہ سا مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہو۔ تو پھر جب یعنی یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اس کے لیے صنف مخالف جو ہے اس کے ساتھ محبت ہونا، یا اپنے ہم جنس سے محبت ہونا، جو ہم جولی سے محبت ہونا، کلاس فیلوز ہیں، عمر ایک ہے، جذبے ایک ہیں، دیگر چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں، تو یہ عمر کا وسیع تفاوت جو ہے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کس طرح ہوگا۔ تو لیکن جب اس شیخ نے، اس مرشد نے، اس استاد نے، اس مربی نے، انہوں نے جب تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اپنا اخلاص پیش کیا، بے پناہ جو ہے وہ اپنائیت پیش کی، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جی کہ ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے بھی، بیگانے بھی، دوست بھی، دشمن بھی، اس کی مجلس میں ہر ایک کے لیے محبت کا مقام ہے، انسانیت کا احترام ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو جب وہ اللہ کی جو صفات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ، صفات جلیلہ ہیں، جب اس کی عملی صورت اپنے شیخ کے کردار میں دیکھی، اس کے انداز میں دیکھی، اس کے رہنے سہنے میں دیکھی، وہی جذبہ خیر کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے شو کرتے تھے، جو اللہ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ کرتی ہے، تو وہ جب پریکٹیکلی دیکھا تو پھر احساس ہوا کہ اصل محبت کے لائق تو یہ چیزیں ہیں۔ بالکل۔ تو پھر وہ شیخ کی محبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک رہنمائی کر کے لے گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق الہی کے درجے تک لے گئی، جس کو کہتے ہیں پیر نگر کو جا کر نبی نگر کو جا، نبی نگر میں بیٹھ کر یار دا درشن پا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کی دستگیری کر کے ان کو منزل تک لے جاتے ہیں۔ یہ دستگیری کیسے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، یہاں وسیلہ سے مراد ایمان اور تقویٰ تو پیچھے آ گیا، یہاں وسیلہ سے مراد شیخ کی صحبت ہے، اس کی مجلس ہے، کیونکہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی اصحابہ۔ تو وہ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت پریکٹیکلی جو ہے وہ اس مرید سالک کو، اس مرید کو یا مرید صادق کو اپنی شیخ کی کردار اوصاف میں نظر آتی ہے۔ جب وہ سارے جذبے وہاں اس کو نظر آتے ہیں تو وہ اسی محبت کو بنیاد بنا کے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پھیلا دیتے۔ جب فنا پھر شیخ ہوتا ہے، اس کے بعد جب حضور کی خدمت تک شیخ لے جاتا ہے، پھر ایک سٹیج آتی ہے، وہ پھر فنا پھر رسول ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کو 24 گھنٹے اپنا مرشد ہر طرف نظر آتا ہے، پھر اس کو 24 گھنٹے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف نظر آتے ہیں۔ شوق اگر میرا نہ ہو، شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا، وہ دانائے سبل ختم و رسول مولا کل جس نے وہ ہمارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کا ایک دفعہ بھی جس کو دیدار ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ وہ تو عاشق بنتا ہی نہیں جو ایک دفعہ نہیں، جو دو دفعہ نہیں، جو 100 دفعہ نہیں، جو 24 گھنٹے حضور کے دیدار میں نہیں رہ سکتا، اس کو حضور کی حضوری نہیں مل سکتی، وہ کون سا صوفی ہے؟ غوث کتب سب ارے اریرے تے عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل تے عشق پہچاندہ تے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ تو وہ جب اس فنا فی رسول کی منزل میں ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے حضور کے دیدار میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی گزر کے حضور کا دیدار نہیں ہوا، بھئی تم عاشق تو بنو۔ در دوزخ دا بدکارانو چاہ جنت نیکو کارانو، جنہ قیدی تیری زلفاں دا دوزخ جنت کی جائے۔ پھر سرکار دو جہاں کی صحبت میں رہ کے روحانی طور پر وہ منزلیں، اس کو وہ جذبے ملتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام وہ وسیلہ بن کے جو ہے سرکار قرآن پاک میں فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور مجدد صاحب نے اس کی شرح میں لکھا کہ جو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اتباع کے اس درجوں میں ایک پھر ایسی سٹیج آتی ہے کہ سرکار اس کو، وہ جس طرح صدیق اکبر لامکاں کی خلوتوں میں حضرت بلال حبشی عرش کے اوپر ان کے قدموں کی آہٹیں، تو پھر اللہ کے ساتھ وہ محبت کا رتبہ بن جاتا۔ پھر وہ 24 گھنٹے اللہ کے تصور میں رہتا ہے، یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی۔ تو پھر وہ جو حدیث جبریل کو سامنے رکھے کہ انت عبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سٹیج جو ہے جو فنا فی اللہ کی، یہ تب جا کے ملتی ہے۔ حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا جی جس کے لیے سجدے کرتے ہو علی کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ فرمایا کیسے چل رہے ہو، مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو جو سرکار کا پہلے دن سے غلام ہے، جو ان کے قدموں میں رہا سارا فیضان علم۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کی قسم علی نے آج تک بغیر دیکھے سجدہ کیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اصل فنا فی اللہ کی جو حقیقی منزل ہے کہ پھر اس کو 24 گھنٹے ہر طرف جو ہے وہی ذات نظر آتی ہے۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پھر وہ تخلق باخلاق اللہ کا درجہ آتا ہے، جب اللہ کے قرب کی منزل میں جاتا ہے، وہ مقام جمع طے کرتا ہے، جمع طے کرتا ہے، اور فرق بادل جمع طے کرتا ہے، فرق مطلق طے کرتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی وہ صفات کا فیض لے کر مخلوق کے پاس آتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے جس کا چہرہ دیکھیں وہ نظر نہ آئے بلکہ اللہ یاد آئے، اللہ کی محبت پیدا ہو، دین کا شوق پیدا ہو۔ حدیث قدسی آخر میں سنا دوں، سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب اپنے اس امتی کو میرا سلام پیش کرو، وہ منہ سے تو کسی کو کوئی واعظ و نصیحت کر نہیں رہا، لیکن اس کو دیکھ کے ہر ایک کا دل چاہتا ہے ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ اللہ کی محبت یہ حقیقی محبت ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، رانجا رانجا آخدینی میں آپ رانجا ہوئی، من صدیوں نی منتی دو رانجا ہیر نہ کو کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ رتی فرق نہ کوئی، جدے نال میں نیو لگایا اوہ جی میں ہوئی۔ رانجا رانجا کر دینے میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ ناظرین، ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میم شیکسپیئر دا رائٹر آف آل ایجز وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی سٹیج، وہ زندگی کو 7 سٹیجز میں تقسیم کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہر انسان کی جو تیسری سٹیج ہے وہ ایک عاشق کی، ایک لور کی سٹیج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ جذبہ عشق جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اتنے عرصے سے، پچھلے 2 دہائیوں سے ٹیچنگ میں مصروف ہیں، اتنے سارے اسٹوڈنٹس آپ کی زندگی میں آئے، پھر آپ تصوف میں بھی ایک مستند محقق کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں، اور خود بھی ماشاءاللہ صاحب باصفا ہیں۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس پیشن کو جو ایک نوجوان کے اندر ہے، جو آتا ہے،
اس کو کس طرح سے خدا کے راستے کی طرف عشق الہی کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ عمران، اگر ہم اپنے معاشرے کے مذہبی رویوں کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے اس کی طبیعت میں پہلے چڑچڑاپن اور بدمزاج وہ پہلے ہوتا ہے. حالانکہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص خدا کے راستے کی طرف چلے، خدا کی طرف قدم بڑھائے، اس کے طبیعت میں نرمی، سوز و گداز پیدا ہونا چاہیے، اس کی طبیعت جو ہے نرم پڑنی چاہیے. ہمارے ہاں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کی طرف چلتے ہیں وہ پہلے تو زاہد خشک بنتے ہیں، یعنی کہ ایسا زاہد جو کہ زہد و تقویٰ میں تو پورا ہے لیکن عشق سے عاری ہے. تو یہ جو عشق جو ہے یہ ایک بنیادی عنصر ہے کہ اگر آپ اپنے مذہبی رویوں میں، عبادت گزاری میں، پرہیزگاری میں اگر تھوڑا سا عشق کا عنصر بھی شامل کر لیں تو اس سے انسان کی طبیعت میں بڑا سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کے جذبات دوسروں کے لیے پیدا ہوتے ہیں، طبیعت مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوان کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی پرہیزگاری کو جو ہے عشق کے ساتھ بیلنس کرے تاکہ وہ معاشرے کے لیے زیادہ کارآمد جو ہے ثابت ہو سکے. ناظرین، خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس سے محبت ہو تو پھر غیر سے دل بالکل غافل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت، اتنا مہربان اور اتنا قریب ترین ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ نوافل پڑھ کر میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کے کان نہیں ہوتے جس سے وہ سنتا ہے، وہ میں ہوتا ہوں. اس کی آنکھیں نہیں ہوتی جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ میں ہوتا ہوں. اس کے ہاتھ نہیں ہوتے جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ میں ہوتا ہوں. اور اس کے پاؤں نہیں ہوتے وہ جس سے چلتا ہے، وہ میں ہوتا ہوں. ایسے میں جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرما دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے عطا فرما دیتا ہوں. علامہ صاحب نے فرمایا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ناظرین، پروگرام کے آخر میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہے. پروگرام کے آخر میں حسب روایت آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کرمنا بنی آدم، پھر سے آگے کمال کیا ہے؟ جب صورت اللہ پہ صورت آدم، زیادہ اس سے جمال کیا ہے؟ آدم سے لائی ہے، آدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول، آدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول. دیکھو آدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول.
گفتہ گلشن زارا کا ہے گلے تر ہے گفتہ گلشن زارا کا ہے گلے تر ہے کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول کسی میں اور کسی میں بوئے رسول بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی آج دامن دل آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول 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 آجا بے تماشا ہو میدان حشر میں بیدار جب بے تماشا ہو میدان حشر میں بیدار آجا بے تماشا ہو میدان حشر میں بیدار کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو بروئے رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو بروئے رسول اللہ کے سب ہو پیش خدا اور میں رو بروئے رسول کہ سب ہو پیش اور میں رو بروئے رسول آدم سے لا